السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمر چیمہ اعزاز سید کے ساتھ۔ ناظرین، آج بڑی خوشی کی خبر ہے کہ لاہور اور اسلام آباد کی عدالتیں عمران خان صاحب پر بہت مہربان رہی ہیں اور ان کو بڑا ریلیف ملا ہے، اور یہ انصاف کی فتح ہے یا قانون کی شکست ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ دوسری چیز جو ہے وہ بول ٹی وی کے مالک شعیب شیخ، ان کے کیس کا کیا ہونے جا رہا ہے، ان کے لیے کیا کوئی اچھی خبر ہے، اس پر بات ہوگی۔ اور تیسرا یہ ہے کہ نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اسلام آباد کی ایک اچھی یونیورسٹی ہے، وہاں کیا ہو رہا ہے اس پر ہم بات کریں گے اعزاز سید سے۔ اعزاز صاحب، آج تو آپ بھی بڑے آپ کو اچھی نیند آئے گی کہ جس طرح آج عدالتی کارروائی ہوتی رہی ہے۔ میرے خیال ہے عدالتوں میں کچھ اور ہوا ہے یا نہیں ہوا، لیکن خان صاحب کو تو کافی ریلیف ملا ہے۔ عمران خان صاحب کو کافی ریلیف ملا ہے، اور جو عام طور پہ جو ابھی 24 گھنٹے پہلے کی جو سیناریو تھا نا، وہ تو ڈومز ڈے سیناریو تھا کہ عمران خان صاحب کو کوئی ریلیف کہیں سے مل ہی نہیں رہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ سب سے جو اہم ہے وہ اسلام آباد کی عدالتیں ہیں، کیونکہ اسلام آباد کی عدالتوں میں عمران خان صاحب کے اوریجنل کیس چل رہے ہیں، اور اسلام آباد کی جو لوکل کورٹ ہے، ایڈیشنل سیشن جج کی جو کورٹ ہے، ظفر اقبال صاحب کی جو عدالت ہے، اس نے ان کے وارنٹ ناقابل ضمانت گرفتاری جاری کیے ہوئے تھے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے تھے تو وہ وارنٹ جو ہیں انہوں نے قائم رکھے تھے، یعنی کہ انہوں نے وہ وارنٹس جو ہیں ان کو معطل نہیں کیا تھا۔ پہلے 13 مارچ تک عمران خان صاحب کو ایک کہا تھا کہ آپ 13 مارچ کو پیش ہوں، تو وہ نہیں پیش ہوئے، تو پھر عدالت نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں انہوں نے، چیف جسٹس صاحب نے انہیں جسے کہتے ہیں نا فارغ کر دیا، تو وہ فارغ کر دیا تھا۔ پھر کیس فارغ کر دیا تھا۔ کیس فارغ کر دیا تھا، اور کہا تھا کہ جو لوکل جج ہیں نا ظفر اقبال صاحب کی عدالت میں، وہاں پہ درخواست تازی جمع کروائیں۔ تو ظفر اقبال صاحب ہیں، انہوں نے، آپ کو پتہ ہے ان کے جو وکلاء ہیں، خواجہ حارث، گور علی خان، وہ نعیم پنجوتا، کہ پتہ نہیں ان کے جو بھی وکلاء ہیں، ان کے دلائل سنے تھے۔ اور اس کے بعد عمر چیمہ صاحب، جو ظفر اقبال صاحب کا جو فیصلہ ہے نا اسلام آباد کے جج کا، وہ تاریخی فیصلہ ہے، میں یہ کہوں گا۔ تاریخی فیصلہ کیوں میں کہوں گا کہ اگر آپ تاریخ اس کو پڑھیں نا، اس فیصلے کو پڑھیں، تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ انہوں نے لکھی ہیں دونوں طرف کی باتیں، یعنی کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اس کی بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کے دلائل کیا ہیں وہ بھی بتائے، ان کے وکلاء کے دلائل بتائے کہ یہ کیا ہے، اور پھر ساتھ انہوں نے کہا کہ اس عدالت نے جو ہے وہ وارنٹ جاری کیے تھے، مگر انہوں نے ریزسٹنس کی ہے، پولیس پارٹی کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ ساری انہوں نے پورا سیناریو دیا، اور انہوں نے کہا جی قانون سب کے لیے ایک ہوتا ہے۔ یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ عمران خان صاحب ہوں یا کوئی اور ہو، قانون کے بیسک ان کا جسٹ یہ تھا۔ اچھا، انہوں نے یہ فیصلہ دیا، اور آج کل کے دور میں عمر چیمہ صاحب، آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب کے بارے میں یا طاقتور لوگوں کے بارے میں، طاقتور لوگوں کا مطلب ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ، ان کے بارے میں کوئی فیصلہ دیتا نہیں ہے۔ ایسے ہی ہے نا، یعنی کہ جو دے گا اسے نقصان اٹھانا پڑے گا، یعنی کہ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ ان کو پبلکلی خراب کریں گے، اور جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں ویسے ان کی کیپیسٹی تو ہے نا، اگر وہ کریں نہ کریں ان کی پوری کیپیسٹی ہے، ان کا ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے۔ اب ان جج صاحب نے جو فیصلہ دیا نا چیمہ صاحب، عمران خان صاحب کے ایک قریبی عزیز ہیں حسان نیازی، انہوں نے، ان کے بانجے ہیں۔ ان کے بانجے ہیں، انہوں نے ان کے بارے میں ایک ٹویٹ کر دی، یہ ان کی کوئی تصویر شاید لگا کے، تو نیچے پی ٹی آئی نے ان کو برا بھلا کہا ہوا ہے، اور پھر بعد میں حسان نیازی کو کسی نے سمجھائی ہوگی بات، یا اسے سمجھ میں آئی ہوگی، اس نے وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی، لیکن ظاہر ہے لوگوں نے اسکرین شاٹ لی ہوئے ہیں، یہ موجود ہیں چیزیں ساری۔ تو پی ٹی آئی نے اس جج کے خلاف، پی ٹی آئی کے فالورز نے وہ چلانی شروع کر دی، جسے کہتے ہیں نا کیمپین چلانی شروع کر دی۔ اچھا، اب لاہور کی عدالتوں میں آپ چلے جائیں تو آج تو سب سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ نے دوبارہ اس کیس کو سنا، دوبارہ وہاں پہ درخواستیں موو ہوئیں۔ عمران خان صاحب کو کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ آ جائیں، پیش ہو جائیں، عدالت میں آ جائیں، اور خیر خان صاحب آپ پیش ہوں گے، لیکن اصل مسئلہ یہ تھا کہ لاہور کی عدالت سے بھی اجازت لینی تھی کہ یہ نہ ہو کہ مقدمات تو عمران خان صاحب کے اوپر 94 ہیں، 94۔ اچھا، آپ یہ بھی دیکھیں کتنی زیادتی ہے کہ کسی بندے کے خلاف جب سارا سسٹم ہو جاتا ہے تو پھر اس کے خلاف مقدمات کی بھی بھرمار لگ جاتی ہے۔ تم ہلے کیوں تھے مقدمہ عمران خان پہ مقدمہ، تم نے یہ بات کیوں کی تھی، پھر مقدمہ۔ بھئی جو جینوئن بات ہے وہ کریں، مقدمہ ضرور کریں، کسی پہ بھی کریں، لیکن 94 مقدمات ہو گئے، یہ بھی تو ایک مذاق ہے، یہ بھی قانون کا مذاق وہی لوگ اڑا رہے ہیں جو یہ مقدمات بنا رہے ہیں۔ خیر،
تو عمران خان صاحب لاہور کی عدالت میں بھی گئے, وہاں پر 2 ممبر بینچ تھا, وہاں پر انہوں نے کہا جی یہ مقدمہ تو میں سے ہینڈل ہوا ہے. تو عمران خان صاحب نے ان کا شکریہ ادا کیا کہ جی انہوں نے ججز, ویسے عمران خان کو ہی کہا کہ آپ نے مس ہینڈل کیا ہے. ہاں نہیں ججز صاحبان کا پھر عمران خان صاحب نے شکریہ ادا کیا کہ آپ نے مجھے بچا لیا ہے. نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ مجھے آج وہ اقبال کا شعر یاد آ رہا تھا جو ہے نا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. واہ, تو میں نے جب ادھر خدا کی جگہ پہ عدالت کا ورڈ لگایا کہ شعر میں تھوڑی سی ترمیم کی تو اچھا وہ کیوں مجھے میرے ذہن میں آ رہا تھا شعر کہ عدالت پہلے کی بجائے منصف لگا لینا, ہاں منصف بندے سے خود ہاں پوچھے ہاں بتا تیری رضا کیا ہے. تو وہ یہ ہے کہ پہلے انہوں نے 4:30 کا ٹائم دیا, پھر یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ عمران خان جو ہے انہوں نے آنا ہے قافلے کی شکل میں, جلوس کی شکل میں, وہ لیٹ ہو جائیں گے. پھر 5:30 بجے, پھر یہ ہے کہ وہ 5:30 بجے بھی آگے, پھر اندر انٹر ہوتے ہوتے بھی ٹائم لگا ہے. تو عدالت کا بھی یہ ایک امتحان تھا کہ عمران خان ادھر موجود ہیں اور وہ کس طرح ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. تو جو ہمیں ایک توقع تھی عدالت سے اسی بنیاد پہ عمران خان کے ساتھ اسی طرح ان کو ریلیف ملا ہے. اور اعزاز اس سارے عمل میں وہ چاہے اسلام آباد کی عدالت ہو وہ چاہے لاہور کی عدالت ہو, جو بات ایڈیشنل سیشن جج نے کی تھی جو ظفر اقبال صاحب ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ میرا وارنٹ اس کی ایگزیکیوشن کے لیے یعنی کہ اس پہ عمل درآمد کرانے کے لیے کہ اتنا مہنگا یہ جتنے وسائل استعمال ہوئے ہیں جی جی اور جی جتنی لڑائیاں ہوئی ہیں یہ کبھی ہوا نہیں ہے کہ لوگ اس طرح سے لڑیں, ٹھیک ہے, یا جو پولیس کی گاڑیاں جو ہیں وہ جلا دیں. اچھا اس پر کوئی بات نہیں ہوئی. اب یہ عدالت کی مرضی ہے نا کہ وہ قانون کی تشریح کدھر لے جائے, وہ کس بات پر زیادہ فوکس کر جائے. اور عمران خان جو ہیں یعنی کہ ان کے لیے آج تو اسی طرح تھا کہ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ خیر پائی جاندے نے نہیں ویخ دے خطاون, ٹھیک ہے, تو وہ جو ہے یعنی کہ وہ والی کنڈیشن تھی کہ ان کو کسی نے نہیں پوچھا, یعنی کہ وہ ایک اتنا ورڈ کافی تھا کہ آپ نے بھی مس ہینڈل کیا ہے. اس میں جتنے پولیس والے زخمی ہوئے ہیں, اس میں جو پولیس کی گاڑیاں جلی ہیں یا دوسرے شہری جو ہیں, ایون وہ عمران خان کے اپنے ورکرز کی بھی ہم بات کر لیں تو اس پر کسی کا کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے. اور اعزاز اس میں ایک میسج کیا ہے, اس میں میسج یہ ہے کہ اب ذرا امیجن کریں کہ اگر یہ معاملہ کسی جج کے ساتھ ہو چکا ہوتا, ہائی کورٹ کے جج کے ساتھ, پھر کیا ہوتا. آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح افتخار چودھری کے ساتھ جو پولیس نے کیا تھا, مس ہینڈل کیا تھا, وہ کتنا یعنی وہ پولیس والوں کے لیے سب کے لیے کتنا بڑا مسئلہ بنا تھا. کئی لوگ جو ہیں معطل ہوئے, کئی ڈسمس ہوئے تھے اس ٹائم. اب یہ ہے کہ چونکہ پولیس والے وہ کسی اور کے ہاتھوں مار کھا رہے ہیں اور اس میں کوئی کسی جج صاحب جو ہیں ان کے لیے پریشانی نہیں ہے, تو لہٰذا وہ اتنا بادر بھی نہیں کر رہے, ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ نیکسٹ ٹائم اگر کوئی عدالت بھی کہے گی کہ میرا کو وارنٹ ایگزیکیوٹ کرائیں اور وہ عمران خان کے بارے میں ہو, پولیس کیا کرے گی؟ پولیس کچھ نہیں کرے گی. وہ یہی ہے کہ وہ ایک بے دل ہو کے جائیں گے, وہ آ کر بتا دیں گے. اور ایک تو پولیس والوں کے لیے سبق ہو گیا نا, دوسرا جو ہے جو ایک ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہے اس کے لیے کیا سبق ہے کہ آپ ان کے آرڈر کو جب جی چاہے, نہیں کہ مثلاً اگر اسلام آباد کی عدالت کی بات کر لیں, اسلام آباد ہائی کورٹ کی بات کر لیں, تو پہلے انہوں نے کہا جی کہ ان کے وارنٹ کو برقرار رکھا, ان کو کہا جی کہ آپ جو ہے 13 تک پیش ہوں, یعنی کہ 13 تک معطل کیا جی کہ 13 تک پیش ہو جائیں گے. وہ 13 تک پیش نہیں ہوئے, آج پھر ان کو ٹائم دے دیا, ٹھیک ہے. یہ نہیں پوچھا کہ بھائی جو پہلا ہمارا آرڈر تھا اس کو تو آپ نے اس پر تو عمل درآمد نہیں کیا. تو اگر اس پر عمل درآمد نہیں کیا, آج بھی انہوں نے کچھ شرائط رکھی ہیں کہ اتنے لوگ اندر داخل ہوں گے, اس طرح ہجوم نہیں ہوگا, تو اگر ہو جاتا ہے تو پھر عدالت کیا کرے گی؟ تو میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی ایک میسج بھیجا جائے گا ریگارڈ لیس کہ وہ کس بندے کے بارے میں ہے, ٹھیک ہے. اور اس سے میسج جو ہے نا وہ یہ جاتا ہے اعزاز کہ جیسے آپ کو پتا ہے کہ جو نواز شریف کا کیس تھا, اس میں جب جوڈیشری سپریم کورٹ لیول سے جو میسج جا رہا تھا, ہاں مانیٹرنگ جج جب تعینات تھے, اور جو وہ میسج جا رہا تھا وہ نیچے تک جا رہا تھا, ساری عدلیہ کو پتا تھا کہ ہمارے جو باسز ہیں ٹاپ تک وہ کیا چاہتے ہیں, ریلیف نہیں دینا, ہاں ریلیف نہیں دینا, ٹھیک ہے. اور یہ ہے کہ اگر ان کے لیے ہم کوئی سزا کا تعین کریں گے یا ان کے لیے کوئی سختیاں کریں گے تو اوپر ہماری کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی. اب جس طرح عمران خان کو جتنی ضمانتیں مل چکی ہیں, ٹھیک ہے, ایک تو آپ کہہ رہے ہیں نا کیسز کی بات ہے, کیسز بھی اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہ کوئی بلوچستان میں یا فلاں جگہ پہ کیس بنانا انتہائی غلط طریقہ ہے. لیکن جو لاہور میں کیس بنے, اگر آپ لوگوں کو مشتل کرتے ہیں, آپ جو ہے ٹویٹ کرتے ہیں کہ میرے شیر جو ہیں وہ ٹائیگر جو ہیں وہ یہ کر رہے ہیں, انہوں نے ڈنڈے ہاتھ میں اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ لہرا رہے ہیں,
تو آپ جو ہے اصل میں وائلنس کو پرووک کر رہے ہیں، آپ اپنے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اب یہ ہے کہ اگر یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی کوئی ریٹ آف دی اسٹیٹ کوئی اسٹیبلش ہوگی. اور میں مجھے نہیں لگتا کہ آنے والے دنوں میں کوئی عمران خان پر کوئی اور زیادہ کوئی قانون کے حوالے سے کوئی ایسی مجھے گرفت ان پر کوئی نظر نہیں آ رہی. اچھا ویسے چیمہ صاحب وہ کہتے ہیں نا کہ انصاف ظالموں کی حمایت میں جائے گا، انصاف ظالموں کی حمایت میں جائے گا، یہ حال رہا تو کون عدالت میں جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ حال ہے. شاہ جی میں بھی ایک شعر سناؤں؟ جی سنائیں نا. وہ کہتے ہیں کہ ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں، واہ. ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں، عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک بات. تو میرا خیال ہے کہ اب یہ ہے کہ یہ روزانہ عدلیہ کا بھی ٹرائل ہوتا ہے، عمران خان کا بھی ہوتا ہے، اور ہم سب کا ٹرائل ہو رہا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، ہم ایز اے سوسائٹی کی طرف جا رہے ہیں. اور یہ چیز بھی یاد رکھیں، جو خان صاحب نے ٹرینڈ سیٹ کی ہے نا، یہ بعد میں باقی ان کے مخالفین بھی فالو کریں گے. پہلے انہوں نے فالو یہ کیا ہے کہ عمران خان کو ڈنڈا دینے کی کوشش کی. ٹھیک ہے، اور یہ کام عمران خان نے شروع کیا تھا. ہم ماضی قریب کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس ٹائم تک انہوں نے کسی نے ان کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا، کسی نے کوئی جعلی کیس نہیں ان پر بنایا تھا. تب بھی انہوں نے لوگوں پر جعلی کیس بنا کر ان کو اندر کیا، اور 2 سال تک ضمانت نہیں ہوتی تھی. ٹھیک ہے، اور عدالتیں جو ہے خاموش بیٹھی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، اب یہ جو انہوں نے جو ان سے سیکھا آگے، اب وہ کام انہوں نے شروع کر دیا ہے. اور اب جو نیکسٹ ٹائم ہے وہ خان صاحب نے کرنا ہے. وہ گورنمنٹ میں آتے ہیں تو انہوں نے کو بندہ تو باہر رہنے نہیں دینا. آپ جو ہے آپ بھی اندر ہی ہونا ہے، یعنی کہ کوئی جیل میں ہی زیادہ ٹائم آپ کا گزرے گا. چیمہ صاحب عمران خان صاحب کو لوگ اقتدار میں نہیں آنے دیں گے. شاید مجھے نہیں آئیڈیا یعنی کہ یہ کتنا نہیں، میرا نہیں خیال کہ اتنا آسان ہے ان کا واپس آنا. یہ اس ملک میں سب کچھ ہو سکتا ہے. یہ شاید، لیکن ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے نا، وہ یہ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کی ہم جب بات کرتے ہیں نا، اسٹیبلشمنٹ آئسولیشن میں اتنی پاورفل نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا، اس کی ایک پرسیپشن ہے کہ اس کے پاس پاور ہے. اچھا، وہ پرسیپشن کو اپنی فیور میں استعمال کر کے دوسروں سے پاور ڈرا کرتے ہیں، اور دوسرے جو ہے ان کے سامنے سرنڈر کرتے ہیں کہ اگر ان کے سامنے ہم نے کوئی بات کی تو ہم پر بھی مشکل ٹائم آئے گا. لیکن اب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے آج تک اگر کسی کو اسٹرکچرلی ڈیمیج کیا ہے تو وہ انہوں نے جوڈیشری کے ذریعے کیا، ادھر سے ورڈکٹ لے کر کیا ہے. موجودہ حالات میں میرا نہیں خیال کہ کوئی جوڈیشری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی اتنا کوئی بڑی ان کا الائنس چل رہا ہے. نہیں، ابھی تو نہیں چل رہا نا. ابھی تو نہیں چل رہا. ابھی تو جوڈیشری کے اندر عمران خان صاحب کی محبت کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو بڑے بہتر بھی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ سارے ہی ایسے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو بڑے بہتر ہیں. آپ دیکھیں نا، جسٹس یہ جو جج صاحب ظفر اقبال صاحب کی ہم نے آرڈر پڑھا ہے، تو آرڈر بڑا کتنا، یعنی کہ انہوں نے بیسیکلی ان پولیس والوں کی حمایت میں لکھا ہے جو زخمی ہو گئے ہوئے. نہیں تو اب مجھے یہ عملے کے بارے میں اب مجھے یہ بتائیں کہ جو ظفر اقبال صاحب ہیں ان پر کیا بیتی ہوگی کہ میرے آرڈر کی کیا اہمیت ہے. جی ہاں، ٹھیک ہے، کہ میں ایک آرڈر کرتا ہوں، میں ہائی کورٹ کے آرڈر کی بھی کمپلائنس کرتا ہوں، اور ادھر جو ہے کوئی پھر جو ہے کوئی نئی بات آ جاتی ہے. اور آپ یہ دیکھیں نا کہ ان کے اوپر اس وقت کیا بیتی ہوگی جب ان کے خلاف یہ کیمپیننگ چلا رہے ہوں گے. اب یہ ہے کہ ان کی نظر میں، پی ٹی آئی کی نظر میں تو ظفر اقبال صاحب جو ہے نا وہ ایک ٹھیک جج نہیں ہے. باقی جو ہیں اس ٹائم ہائی کورٹ میں سارے معاملہ ٹھیک چل رہے ہیں. تو وہ جو آپ بات کر رہے تھے نا ایک رول آف لا کی، کہ وہ جو ظفر اقبال صاحب نے کہا تھا جی کہ قانون سب کے لیے ایک ہوگا، یہ تو ظفر اقبال صاحب نے کہا تھا، اور وہ ایڈیشنل سیشن جائے تھے. اب جو ہم آج دیکھ رہے ہیں اس میں تو ہمیں نہیں لگ رہا کہ سب کے لیے قانون ایک ہوتا ہے. اچھا چیمہ صاحب، قانون جو ہے وہ چہرہ دیکھتا ہے، جو ہے وہ چہرہ کرائی ادھر ہوتی ہے، یعنی کہ پھر پتہ چلتا ہے کہ اس پر کون سا قانون لاگو ہوگا. اچھا چیمہ صاحب، ایک اور بات بھی ہوئی ہے. آپ کو پتہ ہے نا، کل عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں. یاد ہے نا، کل آپ ایک ٹویٹ کیا تھا. ایسے ہی ہے، اس کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے. اچھا وہ کیا ہے؟ عمران خان صاحب نے اپنے لیڈروں کے ذریعے یہ جس فوج اور آئی ایس آئی سے پہ جو تنقید کرتے ہیں اسے مذاکرات کیے. کس کے حکم پر؟ عدلیہ کے حکم پر. اچھا، عدلیہ نے کہا تھا نا کہ انتظامیہ بیٹھے عمران خان کے ساتھ اور ان کے لیڈروں کے ساتھ. تو میری اطلاعات یہ ہیں کہ بیک ڈور مذاکرات ہوئے ہیں، اس میں پولیس والے بھی تھے، عدلیہ کے لوگ بھی تھے، اور جو لاہور کے جو آئی ایس آئی کے سیکٹر کمانڈر ہے، سیکٹر کمانڈ ہے جو بھی، اس کے افسر بھی تھے. اچھا، وہ بھی گئے تھے. اور مجھے ایگزیکٹ پتہ نہیں ہے کہ کون کون سے لیڈر ہیں، لیکن یاسمین راشد صاحبہ کا بھی نام سنا ہے کہ جنہوں نے بات چیت کی ہے. مجھے یہ نام غلط ہو سکتا ہے، لیکن
کس سے ملے ہیں مجھے اس کی تفصیلات نہیں پتہ. مجھے یہ پتہ ہے پولیس والے بھی تھے اور ان کے ساتھ یہ لوگ بھی تھے اور انہوں نے مذاکرات کیے ہیں. لیکن آپ کو لگتا ہے یہ مذاکرات ہوں گے؟ عمر کچھ نہیں کہہ سکتے آپ. خان صاحب جو ہے نا جب تک انڈر پریشر نہیں ہوں گے، مجھے یہ لگتا ہے، دیکھیں اب ان کا جو کل کا ٹویٹ ہے اس سے پہلے کی ان کی 2-3 دن کی کارروائیاں دیکھ لیں. پولیس کو جو پولیس کے ساتھ کیا ہے، جو ادھر پیٹرول بم چلے ہیں، وہ سب کچھ کر کے ساری ایک پرتشدد سیاست کر کے تو وہ اچانک مہاتما گاندھی بن گئے. عمر اس وقت انہوں نے کہا جی کہ میں جو ہے سب کے ساتھ مذاکرات کرنے کو تیار ہوں. عمر اور ہم نے سب نے واہ جی واہ خان صاحب نے بڑا کمال کیا ہے. کوئی بندے کسی کو یاد نہیں رہا. ہم عدالتوں کی بات کرتے ہیں، جتنے لوگوں نے سوشل میڈیا انفلوئنسر ہم جن کو کہتے ہیں، کسی نے بات کی ہے کہ یار یہ بندہ 2 دن پہلے اس نے کیا کیا ہے، اس کا بھی پوچھو؟ کوئی بات نہیں ہوگی. او جی خان صاحب نے بڑا کمال کیا ہے. اب جو ہے نا باقی لوگ ان کو بھی خان صاحب کے اس میسج کا مثبت جواب دینا چاہیے. اب یہ ہے کہ وہ خان صاحب کتنی دیر اس بات پر قائم رہتے ہیں، یہ بھی خان صاحب نے فیصلہ کرنا ہے. نہیں ہو سکتا ہے اگلے دن مکر جائیں. نہیں مکر جائے. اور دوسرے نا جو ایک اور بات بھی ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب کے گھر کے اوپر خیبر پختونخوا سے کچھ جو مبینہ طور پر عسکریت پسند ہیں وہ موجود ہیں. اور یاد ہے ہم نے یہ بات کی تھی، یہ بات ہم نے اپنے پرانے پروگراموں میں کی تھی کہ اس طرح کی اطلاعات آ رہی ہیں کہ علی میر گنڈا پور اور پرویز خٹک کے علاقوں میں سے یہ بندے وہاں پر بھیجے گئے ہیں. تو یہ بات تو ابھی یہ گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے. اور آپ یہ خالی گورنمنٹ ہی نہیں کہہ رہی، پی ٹی آئی کے اپنے لوگ، ایک ان کی ہیں وہ ملیحہ ہاشمی، پی ٹی آئی کی بڑی کارکن ہے. آج کل وہ اپنے آپ کو صحافی کہتی ہیں لیکن وہ جرنلسٹ نہیں ہے. ایوری ون نوز، لیکن یہ انڈر دی گارڈ چھپتے ہیں نا، اصلی چہرہ نہیں یہ جو دکھاتے. فرق ہے نا کہ کون جرنلسٹ ہے، کون سیاستدان ہے، کون جج ہے، ٹھیک ہے، کون وکیل ہے، یہ فرق بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں. نہیں ختم. یعنی یہ چیزیں جو ہے عمر نا ہمیں بیان کرتے رہنا صحیح چاہیے، ہے. ہمیں جو درست بات ہے نا بیان کرتے رہنا چاہیے. بیسیکلی وہ پی ٹی آئی کی کارکن ہے. پی ٹی آئی کے دور میں انہوں نے ایک عہدہ بھی لیا ہوا تھا، پھر وہ کوئی شاید ان کو کوئی پیسے پوسے نہیں دے رہے تھے یا جو بھی ہوگا مجھے پتہ نہیں صحیح بات، انہوں نے وہ چھوڑ دیا اور پھر وہ جرنلسٹ بن کے اب مختلف جگہوں، پہلے بول پہ بھی کہیں نوکری کرتی رہی ہیں یا کسی جگہ کرتی رہی ہیں. ریپبلک پہ وہ فواد چودھری صاحب کی مدد سے. فواد چودھری صاحب ان کے ہمارے دوست جو ہیں نا وہ بڑے یعنی کہ وہ ان کے سپورٹر ہیں، تو ان کی مدد سے. ملیحہ جو ہے نا، ملیحہ بھی جیلم سے ہیں. جی جیلم سے. آپ کے علاقے کی. جی ایسے ہی ہے. تو ادروائز وہ ملیحہ ملے تو بڑی اچھے طریقے سے ملتی ہے. یعنی ایز اے انسان شی از ونڈرفل پرسن. لیکن ایز اے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ اور جسے کہتے ہیں نا کہ چہرہ بدل کے. اچھا مجھے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ پر بھی اعتراض نہیں ہے اصل میں. یہ جو ہے نا نہیں لیکن انٹروڈکشن پہ اعتراض ہے نا مجھے. میں یعنی کہ آپ کی بات کو سپورٹ کر رہا ہوں پلیز. اچھا ہاں. تو مجھے جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ اگر پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہو تو دیٹس گڈ، ویری ویری گڈ. مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ جو ہوتا ہے نا کہ اچانک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ اور اچانک ہم جرنلسٹ بن جاتے ہیں، یہ جو شٹلنگ ہوتی رہتی ہے نا کہ اپنا رول جو ہے وہ دن میں 24 گھنٹے میں کئی دفعہ بدل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ نہیں بدلنا چاہیے. یعنی کہ آپ کی ایک لائن جو ہے، ایک سائڈ جو ہے، وہ آپ کی آئیڈینٹی ڈسٹنکٹ ہونی چاہیے، کلیئر ہونی چاہیے. آپ دیکھیں نا وہ پچھلے دنوں اس نے ایک جو ٹویٹ کی وہ بڑی امپورٹنٹ تھی. وہ اس میں انہوں نے تھریٹ کیا ہوا تھا کہ عمران خان کے گھر ہم نے بندوبست کیا ہوا ہے، اگر تم لوگوں نے دوبارہ کیا تو ہم دیکھ لیں گے. وہ تھریٹننگ قسم کی ٹویٹ تھی. تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس ملک میں، کوئی پوچھنے والا نہیں. خیر چھوڑیے، اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں، اگلی بات کرتے ہیں. شعیب شیخ جو آپ ٹھیک کرتے ہیں، شعیب شیخ بول ٹی وی کے مالک کے بارے میں ہم نے خبر دی تھی کہ انکوائری ہو رہی ہے، گرفتار ہو سکتے ہیں. وہ گرفتار ہو گئے، پھر ہم نے خبر دی وہ گرفتار ہو گئے، اور پھر ہم نے پورا ایک کہانی سنائی کہ آئی ایس آئی کے جو سیکٹر کمانڈر ہیں سابقہ، طاہر وفائی، بریگیڈیئر ریٹائرڈ ہیں، پتہ نہیں، بریگیڈیئر ریٹائرڈ طاہر وفائی صاحب، ان کے اوپر جو کرپشن کا یا مڈل مین کا کردار یا کمیشن ایجنٹ کا جو بھی یہ الزام لگا، وہ ہم نے بات کی کہ انہوں نے ذرا بتا دینا کہ جو آئی ایس آئی کے سابق سیکٹر کمانڈر ہیں انہوں نے جج کو رشوت دی، جج کو شعیب شیخ سے پیسے لے کر رشوت دی. اب شعیب شیخ صاحب سے جو ایف آئی اے کی تفتیش ہوئی ہے، اس تفتیش میں شعیب شیخ صاحب کہتے ہیں کہ جی طاہر وفائی صاحب تو میرے دوست تھے، میرا تو ان کے ساتھ وہ تھا لین دین، میں نے تو جج کو پیسے نہیں دیے. اچھا شعیب شیخ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بات ان کی ٹھیک ہے نا، انہوں نے خود تو جج کو کوئی پیسے نہیں دیے، وہ تو جج نے مان لیے نا کہ مجھے پیسے ادھر سے آئے ہیں اور فلاں بندے کے تھرو آئے ہیں. اب ایف آئی اے نے میری اطلاعات کے مطابق ایف آئی اے نے آئی ایس آئی سے رابطہ کیا کہ ہم انکوائری کر رہے ہیں تو ہمیں بندہ دیں. انہوں نے کہا ہوگا کہ جو فوجی آدمی ہے انہوں نے کہا جی وہی آپ والی بات، انہوں نے کہا جی یہ تمہارا اپنا بندہ ہے، ہاتھ نہیں لگانا ادھر.
اور اگر کوئی سویلین کر لے تو اس پہ ملٹری ایکٹ لگ جائے گا. شاہ جی یہ ٹرائبلزم ہے, یہ مختلف قبائل ہیں, جی تو یہ ہے کہ ہمارے قبیلے کا کوئی بندہ نہیں قابو آنا چاہیے, تو بس یہی ہے, یعنی کہ اسی پہ بحث چلتی رہتی ہے. جی اور یہ صاحب جرنلسٹ میں بھی ہے ایسے ہی ہے کہ ہم اگر کوئی جرم بھی کر دیں نا, اب ہمارے ایک ساتھی ہیں, وہ میں نہیں نام لیتا, وہ نہیں رہے, تو انہوں نے ایک خبر دی, ایک غلط ڈاکومنٹ استعمال کیا, اس کے اوپر دوسرے بندے نے, باقی جرنلسٹوں نے کہا جی نہیں, انہوں نے جس کے خلاف دیا گیا تھا انہوں نے تھانے میں پرچہ کروا دیا, باقی جرنلسٹ کٹھے ہو گئے کہ آزادی اظہار کو خطرہ پڑا. انہوں نے قانون کا رستہ اپنایا نا, کوئی اٹھا کے تو کوئی نہیں لے کے گیا نا, تو باقی شروع ہو گئے کہ نہیں یہ تو آزادی اظہار خطرے میں پڑ گئی ہے. پہلی بات یہ کہ ہمیں بات کرتے ہوئے درست رہنا, ہمیں ذمہ داری کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, کوئی مقدمہ کر سکتا ہے, کوئی ہم پہ اعتراض کر سکتا ہے, اس کا رائٹ ہے, ہمیں برا بھلا بھی وہ کہہ سکتا ہے, اس کا رائٹ ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے, لیکن ہمیں بھی ذمہ داری کرنی چاہیے. تو اب شعیب شیخ صاحب کا جو تازہ صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ایف آئی اے نے تو اپروچ کر لیا آئی کو, لیکن آئی نے انکار کر دیا ہماری اطلاعات کے مطابق. اب شعیب شیخ صاحب کے لیے اچھی خبر ہے. اچھی خبر یہ ہے کہ چونکہ کنیکشن اسٹیبلش نہیں ہوگا, عدالت میں تو عدالت کیا دیکھتی ہے, چین دیکھتی ہے نا, کہ جی اس نے پیسے اس کو دیے, اس نے ادھر دیے, فلاں سے فلاں کے پاس, تو بچے گا کون؟ تو یار شاہ جی یہی ہے کہ میرے خیال ہے کہ جو ان کا انہیں نا وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کا آرمی ایکٹ کے تحت کریں گے, جو ادھر کا کوئی وہ ہے نا جیک برانچ کا جو جج ہے, ان کو پھر ساتھ بٹھا دیں کہ کوئی آپ انویسٹیگیشن جو ادھر کر رہے ہیں وہ اس دوسری عدالت کے ساتھ پتہ نہیں ان کی انویسٹیگیشن ہوگی یا نہیں, ہمیں تو نہیں پتہ. طاہر وفائی صاحب کی کوئی انویسٹیگیشن ہوگی بھی یا نہیں ہوگی, مجھے تو نہیں پتہ. لیکن یہ اس طرح کے جو کریکٹرز ہیں, الٹیمیٹلی اس طرح کے جو الزامات ہیں, یہ پورے انسٹیٹیوشن کے لیے دبا ہوتی ہیں. ایسے ہی ہے, یہ آپ اس طرح کے بندوں کو جب چھپاتے ہیں یا بچاتے ہیں نا, تو یہ آپ اپنے ادارے کے لیے پورے کے لیے اس طرح کی بدنامی جو ہے نا وہ حاصل کرتے ہیں. تو خیر, یہ شعیب شیخ صاحب کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ نہ انہوں نے آنا ہے ایف آئی اے کے سامنے, نہ ایف آئی اے کے چلان میں ان کا نام آئے گا, اور جب چلان میں وہ بھی باعزت بری ہوگی, وہ بھی باعزت بری ہو جائیں گے. تو شعیب شیخ صاحب کا کیس مضبوط ہو گیا ہے. شکریہ ٹو دوز پیپل جنہوں نے شعیب شیخ صاحب کو بچا لیا ہے. دوست لوگوں کا شکریہ, دوستوں کا شکریہ, دوستوں کا شکریہ. اور آخری بات جو ہے نسٹ ہے. جی, نسٹ یونیورسٹی, نیشنل یونیورسٹی فار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اسلام آباد, اس کے سربراہ تو عام طور پہ ایک ریٹائرڈ فوجی ہے ہی شاہ جی, فوجیوں کی ہے نا, فوجیوں کی ہے. یہ بھی ایک بڑی ڈیبیٹیبل بات ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن میں کہ فوجی کس طرح ہیڈ لگ جاتے ہیں, لیکن ایک الگ بات ہے. لیکن نہیں شاہ جی ہے ہی فوجیوں کی ہے. نہیں یار, فوجیوں کی ہے, لیکن پاکستان میں ایک سسٹم ہے نا یونیورسٹیوں کا, اس میں بھی امینڈمنٹ انہوں نے کی ہوئی ہے نا ہائر ایجوکیشن, کہ تمام یونیورسٹیوں کے سربراہ جو ہیں وہ ہوتے ہیں پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, ان کا پی ایچ ڈی ڈاکٹر نہیں ہونا چاہیے, یہاں پر لیفٹیننٹ جنرل ہونا چاہیے. تو یہ ایک ہے ایشو, لیکن اچھی بات, یہ تو ایک پالیسی لیول پہ ایک غلط بات ہے. اچھی بات, وہاں پہ ایک لنکنز کارنر ہے. اچھا, اس یونیورسٹی کی فنڈنگ عام طور پہ باہر کے ممالک نے دی ہوئی ہے. تو لنکنز کارنر کی فنڈنگ امریکہ نے دی ہوئی ہے. اچھا, لنکنز کارنر میں مجھے 2 دفعہ جانے کا چیمہ صاحب اتفاق ہوا, اور مجھے بڑا اچھا لگا کہ لنکنز کارنر میں جو بیرون ممالک سے مختلف جو ہائی پروفائل ڈگنیٹریز آتے ہیں, پرٹیکولرلی امریکہ سے, کیونکہ امریکہ نے وہ پیسے دیے ہوئے ہیں. یہ بیسکلی لنکنز کارنر ایک لائبریری ہے. ٹھیک ہے, تو وہاں پر بچے اس یونیورسٹی کے ینگ نوجوان لڑکے لڑکیاں آتے ہیں, ان کے لیے الگ کیٹالاگز بنائے ہوئے ہیں, بڑی اچھی کتابیں رکھی ہوئی ہیں, جو اس جو لائبریری ہے اس کو بڑے اچھے طریقے سے انتظام کیا ہوا ہے, اور اس کا کریڈٹ جاتا ہے لائبریرین اور ان کی پوری ٹیم کو. تو اب وہاں پر انہوں نے کیا کیا, ایک سلسلہ یہ شروع کیا ہوا ہے کہ مختلف جو امریکن ڈگنیٹریز جو آتے ہیں, ابھی پچھلے دنوں آئی ہوئی تھی امریکن اسسٹنٹ سیکرٹری فار سی اینڈ انوائرمنٹ اینڈ سائنس افیئرز, وہ مونیکا مدینہ ان کا نام تھا. مونیکا مدینہ, جی مونیکا مدینہ, دیکھیں نا. تو وہ آئی ہوئی تھیں, اس سے پہلے بھی 1-2 آئے ہوئے تھے, امریکن امبیسڈر وہ بھی آئے ہوئے تھے. تو وہ آئیں, انہوں نے اسٹوڈنٹس کے ساتھ خطاب کیا اور سوال جواب کیے. تو میں یہ سوچتا ہوں کہ چیمہ صاحب یہ تو ایک اچھی اگزامپل ہے کہ آپ نوجوان بچوں کو جو اہم نوعیت کے جو لوگ ہیں ان سے ملنے کا ایک اپرچونٹی دیتے ہیں. یہ جو اپرچونٹی ہے
یہ باقی یونیورسٹیوں کو بھی اس مثال سے سبق لینا چاہیے. وہ اپنے کارنرز بنائیں, سابق پرائم منسٹرز کو بلائیں, سابق انٹیریئر منسٹرز کو بلائیں, سابق جو اعلیٰ ڈگنیٹریز ہیں, ہمارے ڈپلومیٹس ہیں, ان کو بلائیں, ایکسپرٹس ہیں, پولیس کے آپ کو لوگ ہیں, بلائیں. ٹھیک ہے, جو بھی جس بھی شعبے میں ایکسپرٹس ہیں ان کو بلائیں, اور اپنی جو نوجوان نسل ہے ان کو ایجوکیٹ کرنے کا ایک سلسلہ وہ شروع کریں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے نوجوانوں کے لیے بڑی اچھی بات ہے. تو نسٹ یونیورسٹی کو پوری میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تعریف کی جانی چاہیے, اس کی انتظامیہ کی تعریف شاہی کی آپ نے جانی بہت چاہیے. اچھے طریقے سے تعریف کی ہے, ہو گیا ہے نہیں, اور یہ آپ نے ایک بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے نا زیادہ ایلیٹ یونیورسٹیز تک میں دیکھ رہا ہوں, کہ آپ کو اس طرح کے کوئی ایونٹس جو ہیں وہ آپ کو لمز میں بھی نظر آئیں گے. لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز میں آپ کو, ادھر انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن ہے کراچی میں, ادھر بھی آپ کو نظر آئیں گے. لیکن یہ جو پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں ادھر یہ چیز لیک کرتی ہے, زیادہ تر لیک کرتی ہے. ٹھیک ہے, ادھر اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اگر اس کا دائرہ وسیع کیا جائے, اور جو بچے ہیں ان کا ایک ایکسپوجر بھی بڑھتا ہے, اور جو پالیسی میکرز ہیں, ایک ہوتا ہے نا کہ آپ صرف ٹیکسٹ بکس پڑھ رہے ہوتے ہیں جی کہ یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے, ایک جو لوگ پالیسی لیول پہ ہیں جو انہوں نے کیا ہے وہ آ کے اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرتے ہیں کہ بھئی ایک جو ریئل ورلڈ میں چیزیں کس طرح ہوتی ہیں. اور میرے خیال ہے یہ ایک اچھی پریکٹس ہے اور دوسروں کو بھی ریپلیکیٹ کرنی چاہیے. تو ناظرین, آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا, اچھا, امید ہے آپ کو اچھا ہی لگا ہوگا. آپ کے کامنٹس ہمیں یہ پتہ چلتا رہتا ہے, اور کوئی انفارمیشن آپ نے ہم سے شیئر کرنی ہو تو talkshock777@gmail.com پر ضرور بھیجیں, اور ہمیں اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.